اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں HKM وائس چینل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا اور انبیاء کرام کو مختلف کتب الصحیفے عطا کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید عطا کیا۔ قرآن مجید رہتے دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہاں واضح احکامات نازل کیے، وہیں نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کے قصوں کے ذریعے اس کی تذکیر کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ان قصوں میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اب جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس میں اس کے لیے بہت سامان ہے، اور اگر کوئی قرآنی قصوں کو محض ماضی کے قصے کہانی سمجھ کر سنتا ہے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے قصہ سول قرآن کو پڑھنے اور سننے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کے ذریعے انسانوں کو کس بات کی ہدایت دی ہے۔ قرآنی قصوں میں ایک قصہ اصحاب کہف کا بھی ہے، اور یہ قصہ سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے میں بھی دیکھا جائے تو نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ ہر ذی شعور اور باضمیر فرد کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ مختصراً بیان کروں گا اور یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے اور اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ قصہ سنانے سے قبل یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیوں کیا ہے، آخر یہ سورت نازل کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی۔ مفسرین اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ قریش مکہ نے اپنے 2 آدمیوں کو مدینہ یہودیوں کے پاس بھیجا کہ یہودی اہل کتاب ہے، اس لیے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دریافت کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں افراد مدینہ کے یہودی الماس سے ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور کوصاف اور تعلیمات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی رائے معلوم کی۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے ان کو بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات کرنا۔ پہلا سوال کہ اگلے زمانے کے ان نوجوانوں کا قصہ بتاؤ۔ نمبر 2 اس شخص کے بارے میں معلوم کرو جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور مشرق اور مغرب سے ہو کر آیا تھا، جبکہ تیسرا سوال روح کی میت کے متعلق تھا۔ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، اور سورت کے متعلق یہی بات دریافت ہوتی ہے۔ یہودی نے قریش مکہ نمائندوں کو یہ کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ کا نبی ہی بتا سکتا ہے، کہ اگر وہ سچے ہوں گے تو ان سوالات کے جواب دیں گے۔ قریش مکہ نے واپس آ کر یہی سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی۔ اصحاب کہف کا واقعہ قیس دقیانوس بادشاہ کے دور میں پیش آیا۔ سن 229 عیسوی سے لے کر 251 عیسوی تک لوگوں پر بادشاہت کی تھی۔ قیس دقیانوس ایک بت پرست اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اس کے دور حکومت میں چند صاحب ایمان اور روشن ضمیر نوجوان تھے۔ وہ ایک دن اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہر کے ایک میلے میں گئے تھے۔ اس وقت شہر شرک اور بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں ڈائنما نامی دیوتا کا منتر تھا جس کی پوجا کرنے کے لیے شام، مصر، فلسطین وغیرہ سے بھی لوگ آتے تھے۔ ان نوجوانوں نے وہاں شرک اور بت پرستی کے جو نظارے دیکھے تو ان کا دل کٹھا ہو گیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو ایک اللہ کی ہونی چاہیے، قربانی اور غیرت بھی ایک اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ بس یہ سوچ کر یہ لوگ انفرادی طور پر اس میلے سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے ایک آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اگرچہ ان لوگوں میں کوئی تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی کے باعث یہ ایک جگہ مل گئے، اور ابتدا میں تو یہ سب ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کے سامنے دل کی بات رکھوں اور وہ کسی کو بتا دے۔ بالآخر ان سے ایک نے کہا کہ دوستو، کوئی تو بات ہے کہ ہم ایسے سارے میلے تیلے اور فضلیات کو چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے دل کی بات بتائے۔
کہ کس چیز کے باعث اس نے باپ دادا قوم کے اس میلے اور رواج کو چھوڑ کر یہاں آنے میں عافیت سمجھی۔ اس کے جواب میں ایک نے کہا کہ مجھے تو قوم کی یہ رسم بالکل اچھی نہیں لگتی۔ جب ہمارا اور تمہارا خالق ایک اللہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پوجا کیوں کریں؟ تو دوسرے نے کہا یہی بات تو مجھے بھی یہاں لے کر آئی ہے۔ پھر تیسرے نے اس کی تائید کی، پھر چوتھے نے۔ اس طرح ان لوگوں نے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کہہ دی۔ چونکہ یہ سب لوگ مذہبی، نظریاتی اور روحانی طور پر ایک تھے، اسے فطرتی طور پر ایک تعلق قائم ہو گیا اور ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اب ان نوجوانوں نے ایک جگہ مقرر کر لی اور وہاں جا کر یہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ چلتا گیا، اور پھر لوگوں نے ایک دن ان کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور شکایت کی کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بڑی دلیری اور صاف گوئی سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور خالق ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا معبود بنائیں۔ ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ اس کے سوا کسی کو پکاریں۔ یہ نہایت باطل چیز ہے، ہم اس کام کو کبھی نہیں کریں گے۔ یہ نہایت بے جا باک اور جھوٹی راہ ہے۔ اس کے ساتھ عدم البادشاہ اور تمام اہل دربار اور شہر والوں کو ایمان کی دعوت دے ڈالی۔ ان کی اس صاف گوئی اور دلیری سے بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور کہا کہ اگر یہ باز نہ آئے تو انہیں میں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکتے تو انہوں نے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں، دوست و احباب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک روز یہ لوگ موقع پا کر اس بستی سے بھاگ نکلے اور پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ پھر ایک خاص مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 یا 309 سال بعد دوبارہ بیدار کیا، لیکن ان کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر تک سوئے ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ بہرحال اب ان کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس کچھ درہم تھے۔ انہوں نے وہ درہم اپنے ایک ہوشیار ساتھی کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جا کے بازار سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ دیکھو ذرا احتیاط سے جانا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لوگ تمہیں دیکھ لیں اور ہم لوگ دوبارہ پکڑے نہ جائیں اور وہ ہم کو زبردستی اپنے دین میں داخل کر دیں۔ وہ نوجوان جب سکے لے کر بستی میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا۔ گھر بار اگرچہ ویسے ہی تھے لیکن شہر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے جلد از جلد سودا لے کر شہر سے نکل جانا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر جب اس نے سودا لیا، وہ سکے دیے تو دکاندار نے سکے دے کر اس سے پوچھا یہ سکے تم نے کہاں سے لائے ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے اپنے ہیں۔ قدیم سکے دیکھ کر دکاندار حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید اس کے پاس پوشیدہ خزانہ ہے۔ اس دکاندار اور بیشتر لوگوں نے نوجوان کو پکڑ لیا اور کہا کہ صاف صاف بتاؤ جو خزانہ تم کو ملا ہے وہ کہاں ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ میرے اپنے سکے ہیں، اور کل شام کو میں یہاں سے گیا تھا۔ نوجوان نے کہا یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے نا؟ یہ سن کر وہاں سب لوگ ہنسنے لگے۔ وہ نوجوان کو پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں نے کہا ارے پاگل، دقیانوس کو تو مرے ہوئے 300 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں۔ بالآخر اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مفسرین اور محرفین کے مطابق اس بادشاہ کا نام قندوس تھا اور یہ ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ اس نوجوان نے سارا قصہ اس کو کہہ سنایا۔ بادشاہ اور درباریوں نے انتہائی حیرت کا مظاہرہ کیا، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں ہم نے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کہیں روپوش ہو گئے تھے۔ انن فنن یہ خبر شہر میں پھیل گئی کہ دقیانوس کے دور میں جو نوجوان روپوش ہو گئے تھے وہ اب ظاہر ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ۔ وہ نوجوان بادشاہ کو وہاں لے گیا۔
کہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک مجمع بھی ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑا۔ غار کے پاس پہنچ کر وہ نوجوان نے ساتھیوں کو سارا قصہ بتایا، اور جب ان نوجوانوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ اتنے طویل عرصے تک سوتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنی دینی بھائیوں کو سلام کیا اور دوبارہ لیٹ گئے۔ ان کی روح جس خاکی سے پرواز کر گئی۔ اب لوگوں میں دو گروہ بن گئے۔ ایک کہتا تھا کہ اس غار کا منہ بند کر دو اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اللہ ہی ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے۔ جبکہ جو لوگ اس قوم کے معاملات میں غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے قبر پر ایک مسجد عبادت گاہ بنائیں گے۔ پیارے دوستو، یہاں ان نوجوانوں کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو اصحاب کہف کا قصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں آزمائشیں آئے تو اس پر ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اگر گھر بار، ماں باپ، اولاد، دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب چھوڑنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، اور جتنی بھی آزمائشیں آئے ہمیں اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستوں، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل پر موجود بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز آپ کو پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ والسلام۔